الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ولا زد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولده ولا كيف ولا أين ولا جهة ولا مكان له كان قبل المكان ثم خلق المكان وهو لا يحتاج إليه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن اور نعمت کو پورا کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا وقال اللہ تعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے پروردگار جس نے اپنے رسول کو دین حق لے کر بھیجا اور ہدایت لے کر بھیجا سچا دین لے کر بھیجا اور یہ ہدایت اور دین حق کیوں لے کر بھیجا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ تمام کے تمام دنیا کے مذاہب پر تمام کے تمام دنیا کے ادیان پر تمام کے تمام دینوں کے اوپر یہ دین غالب ہو جائے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے وَلَوْ نَدَى لَكُمْ مُوسَىٰ کہ تمہارے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے تشریف لے آئے فَاتَّبَعْتُمُوهُ فرمایا اگر تم اس کی پیروی کر لو وَتَرَكْتُمُونِي اور مجھے تم چھوڑ دو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو تم ضرور بھی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے وَلَوْ كَانَ حَيًّا اگر میں زندہ ہوں اور وَأَدْرَكَنِي موسیٰ علیہ السلام میرے مذہب کو پالے میرے دین کو پالے تو ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے وقال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَيَنْقُسُ الدِّينُ حَيًّا کیا میں زندہ ہوں اور اس حالت میں
ایمان کے اندر کوتاہی آئے، دین کے اندر کوتاہی آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میری زندگی میں دین کے اندر تھوڑا برابر بھی نقص آ جائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی خدا ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ ہم کو مٹا سکے اتنا زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے اتنا زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ وہ لٹ گئی میری عظمتیں، میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے۔ کہیں آشیانوں میں آگ ہے، کہیں قتل و خون کا راج ہے۔ ارے باغباں مجھے یہ بتا، یہاں راج ہے کہ نیراج ہے؟ جہاں قاتلوں کو ڈر نہیں، جہاں ظالموں کو خطر نہیں، یہاں اس طرح کے اصول ہے، یہ میرے وطن کا سماج ہے۔ میری بیتی ہوئی عمر کے تجربے یہ انکشاف کر گئے، میری بیتی ہوئی عمر کے تجربے مجھے یہ انکشاف کر گئے، جو بات آج ہے کل نہ تھی نہ کل رہے گی جو آج ہے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہندوستان میں کچھ قوانین ایسے گھڑے جاتے ہیں جس سے پورے ہندوستان کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب ہمارے لیے پسند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند فرما دیا، اس دین کے بعد تمہارے لیے کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ دین ایسا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس رسول کو ہم نے دین حق لے کر بھیجا، ہدایت لے کر بھیجا ہے۔ اور یہ کیوں لے کر بھیجا ہے؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان کے اوپر یہ غالب ہو جائے، تمام دنیا کے مذہبوں کے اوپر یہ غالب ہو جائے، تمام دنیا کے دینوں کے اوپر یہ غالب ہو جائے، تمام دنیا کے کلچروں کے اوپر یہ غالب ہو جائے۔ اس لیے ہم نے دین اسلام کو لے کر بھیجا ہے، اور دہتی دنیا تک قیامت سے پہلے پہلے وہ دین بھی آئے گا کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے، یہ مخلوق کی ہدایت کی فکریں کرنے والے، یہ مخلوق کے لیے تفسیریں کرنے والے، یہ مخلوق کی ہدایت کے لیے بیانات کرنے والے، اور گھر گھر جا کر سمجھانے والے، لوگوں کو رائے راست پر لانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، محنت کرتے رہیں گے، محنت کر رہیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا قائم ہوگا اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، میری بیٹی، ایک وقت وہ آئے گا کہ تو پوری دنیا کے گھر گھر میں، در در میں یہ اسلام جا کر داخل ہوگا۔ تو یہ مذہب ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے، لیکن اس کے پھیلنے سے پہلے اس مذہب کے اوپر حملے بھی ہوں گے۔ ان تہذیب، یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر پر حملے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے دفاع کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور توریت کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ توریت کا نسخہ ہے، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، ناگواری کے حالات پیش آ رہے ہیں، ناگواری کی صورت بن رہی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کے اوپر پیشانی جو ہے،
पेशानी के ऊपर एक लंबी सी रग बाहर निकल आती थी, लंबी सी रग फूल जाती थी। आदमी उसको देख लेता था और समझ जाता था आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की नजर पड़ गई, हजरत उमर को झटका दिया और कहा देखते नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तौरेत का एक वरक पन्ना, ये तौरेत के चंद वरक पन्ना नागवार गुजर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, माफी मांगने लगे, अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं था ये आपको नागवार गुजरेगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के गजब से पनाह मांगता हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन रसूल नबिय्यन व रसूला। कहा कि मुझे इस्लाम पसंद है, मुझे इस्लाम पसंद है, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, मेरा अरब मुझे प्यारा है और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नबी मानता हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ उमर, ऐ लोगों सुनो, अगर मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आज मूसा तुम्हारे दरमियान आ जाए तुम उसकी इत्तिबा कर लो, मुझे छोड़ दो तो तुम गुमराह हो जाओगे। तुम एक नबी की शरीयत पर चलो, मुझे छोड़कर तब भी तुम गुमराह हो जाओगे। और फरमाया अगर मैं जिंदा हूँ और मूसा तशरीफ ले आए तो मूसा को भी मेरी शरीयत के ऊपर अमल करे बगैर उसको छुटकारा नहीं। ये है तो शरीयत मोहम्मदी हमें प्यारी है, हम उसको सीने से लगाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब क्या हुआ, सारे सहाबा परेशान, सारे सहाबा मदहोश, सारे सहाबा बेहोशी की हालत में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए और सब कुछ समझाने के बाद फिर जब खिलाफत कायम हुई और खिलाफत कायम होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे तो लोग मुर्तद होने लगे। मक्का, मदीना और ताइफ को छोड़कर चंद इलाके, उसको छोड़कर तमाम इलाकों में बगावत होने लगी, तमाम इलाकों में बगावत होने लगी। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, दूसरी तरफ असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, तीसरी तरफ एक औरत थी सज्जा, उसने नबूवत का दावा किया और फितने ही फितने फैल पड़े। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये जो लश्कर उसामा का जा रहा है उसको रोक दिया जाए। कुछ जगहों से ऐसी बातें आने लगी, यरबूत का जो इलाका था, यरबू के जो लोग थे, बनु यरबू एक कबीला था, इन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत सिद्दीक अकबर बाहर तशरीफ ले आए और कहा कि मेरी सवारी तैयार करो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। ऐ सहाबा तुम अगर मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई एक पाई भी देता था, कोई एक रस्सी देता था, उस रस्सी को भी मैं वसूल करूंगा। अगर कोई आदमी इंकार करता है, कोई आदमी शरीयत के किसी कानून का इंकार करता है, किसी कानून को तोड़ता है तो मैं उससे भी जंग करूंगा, यहां तक कि वो मर जाए या मैं मर जाऊं। ये ऐलान किया। सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम से घबरा गए। हजरत अली आगे बढ़े और कहा कि आई खलीफतुल्लाह, हम तो आपको राय दे रहे थे, हुक्म आपका है, हम राय दे सकते हैं, आप हुक्म कीजिए, आप जैसा हुक्म करेंगे उस हुक्म पर हम चलने के लिए तैयार है। चंद दिनों के बाद लोगों ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की साबित कदमी ने वो रंग दिखाया कि पूरे अरब इलाके से जो फितने फैले थे सारे के सारे फितने खत्म हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अयन कुजुद्दीनु वाना हय्युन, मैं जिंदा हूं, इस हालत में मैं जिंदा हूं और मेरी जीते जी कोई कानून के अंदर तगय्युर आ जाए, मेरे जीते जी किसी कानून को तोड़ दिया जाए, मेरे जीते जी किसी कानून का इंकार कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है हमारे जीते जी कोई कानून बदल दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, इस्लाम मजहब है बेहतरीन, इस्लाम एक कल्चर है। इस्लाम के ऊपर मुसलमानों का चलना जरूरी है। जब तक मुसलमान पूरा अमल नहीं करेंगे तब तक लोगों के अंदर आज जो दुनिया के अंदर हालात है, दुनिया के अंदर हालात हैं, जो हालात बिगड़ रहे हैं, मुसलमानों के बारे में लोग बुराइयां कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ मुसलमानों ने ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से सारे के सारे मुसलमान बदनाम हो गए। इसलिए एक है तबलीग, एक है दावत,
ایک ہے تبلیغ، ایک ہے دعوت۔ تبلیغ کس میں کرنا ہے مسلمانوں میں؟ بھائی نماز پڑھو، بھائی زکوٰۃ دو، بھائی حج کرو، یہ تبلیغ ہے۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ بغیر بولے سامنے والے کو اسلام سمجھ میں آ جائے، بغیر بولے لوگوں کی اسلام کی تعلیم ملے، بغیر بولے ہمیں دیکھ کر ہی اسلام کی دعوت لوگوں کو پہنچے۔ تو ہم تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن دعوت نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری تبلیغیں بہت ہو رہی ہے لیکن دعوت نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا حلیہ اسلام کے طریقے پر نہیں، ہمارا پہرویش اسلام کے طریقے پر نہیں، ہمارا لباس اسلام کے طریقے پر نہیں، ہمارا چلنا اسلام کے طریقے پر نہیں، ہمارا رہن سہن اسلام کے طریقے پر نہیں، ہماری معاشرت اسلام کے طریقے پر نہیں، ہمارے معاملات، ہمارا بزنس، ہماری تجارت اسلام کے طریقے پر نہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، جو زبان پر ہے وہ اسلام نہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ اسلام ہے۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان کے پیسے دبا دیے۔ اس مسلمان نے پادری کو لکھا کہ بھائی تمہارا فلاں آدمی نے میرے پیسے دبا دیے، آپ ذرا سفارش کیجئے وہ پیسے دے دے، وہ روپے دے دے میرے۔ اس نے اس عیسائی کو لکھا، پادری نے، کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو کہ پیسے لے کر دیتے نہیں ہو؟ کیا لکھا؟ تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ پیسے لے کر تم دیتے نہیں ہو؟ اس مسلمان کو چٹھی دی اور کہا کہ جا کر دو۔ اس نے جب یہ فقرہ پڑھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، پیسے لے کر دیتے نہیں ہو، تو ایک دم سے اس کا ماتھا ٹھنکا، اس کے دل میں ایک چوٹ لگی کہ کیا بول رہی ہے، یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، عیسائی ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسے لے کر دے دیتے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کر دبا دیتے ہیں، عیسائی پیسے لے کر دباتے نہیں ہے۔ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو کہ تم پیسے لے کر دیتے رہے ہو؟ ایسی بدنامی آ رہی ہے۔ کیوں بدنامی؟ کچھ لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں، انہی چند لوگوں کو لے کر یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال یکساں سول کوڈ ہمارے اس ملک میں قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ آرٹیکل 25 اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام مذاہب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، یہ اس کا حق ہوگا۔ اور آگے چل کر ایک آرٹیکل ہے 44، اس میں لکھا ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ سب کے اتفاق رائے سے کنوینس کر کے مسلمانوں کو بلاؤ، غیرو ہندو کو بلاؤ، عیسائی کو بلاؤ، سکھ کو بلاؤ، ان کو بلانے کے بعد اگر وہ ایگری ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس قانون کو پاس کیا جائے اور یہ قانون لاگو کیا جائے اور یکساں سول کوڈ لاگو کیا جائے، فلاں چیز ہٹا دی جائے، فلاں چیز رکھ دی جائے، تو اس حکومت کو اجازت ہوگی۔ حکومت کوشش کرے، اور کوشش حکومت کب لاگو کر سکتی ہے؟ جب حکومت لاگو اس وقت کر سکتی ہے جب سب کے سب راضی ہو، سارے مذاہب والے راضی ہو۔ اگر کوئی مذہب والا راضی نہ ہو تو وہ یہ لاگو نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی بہت ساری پروسیجر ہے۔ یہ ہمارے جو سویدھان ہے، سویدھان 395 آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں، 395، ایک بہت بڑا سویدھان جس کو بنایا گیا 300 آدمی نے مل کر بنایا، اور اس کے صدر جو تھے امبیڈکر صاحب تھے، ان سب نے مل کر بنایا، اور یہ ہمارا سویدھان بنا، اور کہتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین سویدھان جو ہے وہ ہندوستان کا ہے۔ لیکن اس کو کچھ لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں، اس کی شکل بگاڑنا چاہتے ہیں، اور خلفشال کرنا چاہتے ہیں، انتشار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ انتشار کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر لنک تو آپ دیکھتے ہوں گے، گوگل پر آپ لنک دیکھتے ہوں گے، باہر بھی لنک رکھی ہوئی ہے، اور آپ اسکرین شاٹ کر کے آپ قانون جو منتری ہے، قانون منتری کو اپنا نام لکھیں گے کہ میرا نام فلاں ہے، محمد ہارون سندھی، گودرا کا رہنے والا ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں،
مجھے یہ جو سول کوڈ ہے، یکساں سول کوڈ، یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میرا مذہب مجھے اور میرا جو سویدھان ہے مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے مذہب پر قائم رہوں اور میں اپنے مذہب پر عمل کروں، مجھے میرا سویدھان یہ اجازت دیتا ہے۔ یہ کچھ باتیں لکھ کر ہمارے قانون منتری کو پہنچانا ہے، اور یہ تحریک چل رہی ہے ہمارے پورے ہندوستان میں، یہ تحریک چل رہی ہے، اور بہت سارے مسلمان جو گریجویٹ ہے اور جو جاگے ہوئے یہ قانون منتری کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اور آپ کو خبر ہونی چاہیے، جب آپ ورک شاپ کھولتے ہو تو یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کی وہ آدمی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہا کرتے تھے، اکثر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ کرنے کے کاموں میں لگا دے گا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، 3-3 4-4 بجے تک موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، 4-4 بجے تک موبائل چلتے رہتے ہیں، اور پھر جب سوتے ہیں تو 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، اور خاص کر اور ہمارے گودرا میں یہ ماحول نہیں تھا، ہمارے معاشرے میں یہ ماحول نہیں تھا، لیکن اب ہمارے یہاں بھی یہ ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو 10 بجے پہلے کوئی چیز خریدنی آپ کو ملے گی نہیں۔ پہلے ہمارے معاشرے میں فجر کے بعد ہی دکانیں کھل جاتی تھی، اور کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو آپ کو وہ چیز مل جاتی تھی۔ آپ دوا لینے جائے ہمارے علاقے میں، آپ کو 10 بجے سے پہلے دوا نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں، ہم لوگ اٹھ کر خریداری نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں، جب کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کھول کر کیا کریں گے؟ تو ہمارا یہ ماحول بنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شریعت تو ہمیں کہہ ہی رہی ہے جلدی سو جایا کریں، اور عشاء کے بعد تو کسی قسم کی بات ہی نہیں، لا تبور بعد العشاء، عشاء کے بعد کسی قسم کی بکواس نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، سو جایا کریں۔ اور سائنس بھی کہتی ہے، میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو آدمی 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ 10 بجے سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ، کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو 10 بجے کے بعد وہ سسٹم جاری ہوتا ہے، چالو ہوتا ہے، وہ سسٹم حرکت میں آتا ہے، وہ سسٹم اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 بجے وہ سسٹم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہڈیوں کے اندر سے، ہمارے بدن کے اندر ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے، جیسے یہ سڑکیں خراب ہو جاتی ہے، اس میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ڈمبر وغیرہ ڈال کر، کپچی وغیرہ ڈال کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ گڈھے پڑ گئے ہیں، چلنے میں تکلیف نہ ہو، گاڑیوں کا اچھل کود نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو گڈھے صحیح کیے جاتے ہیں۔ ہمارا پورا بدن چلتا رہتا ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 8 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے بدن کے اندر یہ جو اعضاء ہے اس کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری ہڈیاں ہیں، اس ہڈیوں کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا کارخانہ اندر بنایا ہے، ایک ایسا مشین بنایا ہے کہ وہ اپنا کیمیکل نکالتا ہے۔ وہ کیمیکل کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی کسی ہڈی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہو، یا جہاں بھی کسی ہمارے جو ورکنگ ہے، یہ ورکنگ کے اندر اگر گیپ ہو گیا ہو تو اس کو پور دیتا ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ جب آدمی صبح اٹھا ہے تو بہت ہی بالکل فریش ہوتا ہے، کیوں کہ اس کیمیکل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کی جتنی بھی تھکان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچے، جو آدمی سوئے گا 12 بجے، اور یہ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ وہ 10 بجے سے 12 بجے تک چلتا ہے،
10 بجے سے 12 بجے 2 گھنٹے چلتا ہے، 10 بجے سے 11 بجے یا 12 بجے تک یہ چلتا رہتا ہے، اور آدمی کی بدن کی صحت کے لیے وہ کیمیکل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو آدمی 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اور قدرت نے جو اس کی صحت کے لیے یہ کیمیکل یا دوا رکھی ہے، اس دوا سے اس کو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا جلدی سو جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے ذہن میں وہ ساری چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں تھی کہ دیر سے سونے میں کیا کیا نقصان ہوں گے۔ بہرحال تو میں عرض جو کر رہا تھا، بات دوسری جگہ، تو ہمارے موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، لنک بھی دی ہوئی ہے، آپ یہ اسکرین باہر ہمارے علماء کرام نے وہ اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، لنک رکھی ہوئی ہے، آپ اسکرین شاٹ لیں گے، آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ کے اندر وہ لنک آ جائے گی، اور اسی لنک کے اندر ہمیں لکھ دینا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہے تو ہم دوسروں کے پاس جائے جو جانکار ہے، اور ان سے یہ لنک کھلوائیں اور اپنا نام لکھ کر قانون منتری کو بھیجیں کہ بھائی یہ اقصی سول کوڈ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ابھی اس کا سروے چل رہا ہے، اور سروے چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاج ہوگا۔ ہمارا احتجاج یہ نہیں ہوگا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئے اور گاڑیاں جلا دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں، اور دھرنا دیں کلیکٹر آفس میں جا کر ہم آویدن پر، یہ نہیں۔ بس یہ قانون منتری کو ہماری جو رائے ہے وہ رائے بھیجو، وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا قانون ہے، اور سب سے بڑا اس سے فائدہ ہوگا۔ اور جو ہم کریں گے، ہم بعض لوگ کرتے ہیں، دھمال کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ ان کو مضبوطی ملے گی، طاقت ملے گی، دوسرے دھرم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ ان کے فیور میں ہو جائیں گے، اور مسلمان اکیلے پڑ جائیں گے۔ مسلمان اکیلے پڑ سکتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ ان کے ساتھ، تو اس سے نقصان ہونے والا ہے۔ تو فائدہ کس سے ہوگا؟ تو آپ کو 2 بار میں بتا دوں، باہر پرچہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ اسکین کرو گے، اسکینر کرو گے تو وہ لنک آپ کے سامنے آ جائے گی، اس میں جن کے پاس موبائل ہے وہ کریں، اور جن کے پاس جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ چیزیں ان کے موبائل میں نہیں ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ پہنچائے، اور ہماری جو کمیٹی ہے، کمیٹی نے بھی یہ لنک بھیجی ہے، کمیٹی نے بھی یہ لنک بنائی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگی، جن کو پتا نہیں ہے وہ ان سے پتا کر لیں اور ان سے معلومات حاصل کر لیں، اور ضرور بھی ضرور یہ چیز کرنی ہے، ضرور بھی ضرور ہم سب کو یہ چیز کرنی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ جب اسلام مذہب کے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا تو ہم نے دفاع کیا تھا، ہم نے دفاع کیا تھا، ہم نے اس کے لیے اپنی لڑائی لڑی تھی، ہم نے اس کو بچانے کے لیے کوششیں کی تھی۔ ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔